الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد۔ پچھلی مجلس میں دو حدیثیں ہم نے دیکھیں۔ ایک صحیح البخاری سے اور ایک صحیح مسلم سے، اور ان دونوں حدیثوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تعلیم میں آسانی پیدا کی جائے، مشکل سے بچا جائے، اور لوگوں کو رغبت دلائی جائے، ان کو دین سے، علم سے متنفر نہ کیا جائے۔ اور امام البخاری کی سند میں جو راوی ہیں، امام مسلم کی سند میں دوسرے راوی ہیں۔ امام البخاری محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ابو طیاہ، انس بن مالک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حدیث بیان کر رہے ہیں، اس سند سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ لیکن امام مسلم ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب، اسی طرح سے وہ ابو اسامہ، برید ابن عبداللہ، اور اسی طرح سے ابی بردہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بیان کر رہے ہیں۔ تو کبھی ایک حدیث دو سندوں سے بھی آتی ہے، بلکہ کئی سندوں سے بھی آتی ہے، بلکہ بعض حدیثوں کے سلسلے میں علماء نے 30، 40، 50، 60، 70 سندیں بھی جمع کی ہیں، اور مستقل ایک ایک حدیث کے لیے ایک کتاب لکھی گئی کہ کتنی سندوں سے یہ حدیث آئی ہے۔ ایسا بھی کام علماء نے کیا ہے۔ اس صورت میں ضمناً ایک چیز میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں بتاؤں، پھر آگے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑے، کہ اگر ایک حدیث کئی سندوں سے آتی ہے، جیسے یہاں یہ بات آئی کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، اس بات کو بیان کرنے والے یہاں دو راوی ہیں۔ صحابی میں سے ایک صحابی کون سے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری، اور دوسرے کون ہیں؟ انس بن مالک۔ یہ ان کی اپنی سند ہے، امام مسلم اور یہ امام البخاری۔ اگر کسی روایت میں ایسا ہو کہ وہ روایت دو الگ الگ صحابی بیان کر رہے ہیں، تو ان دو روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے شاہد ہیں۔ اگر ایک ہی بات، ایک ہی روایت دو الگ صحابہ سے آتی ہے، تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک شاہد ہے یا اس کا ایک شاہد ہے، اور شاہد اس روایت کو کہتے ہیں جو ایک صحابی کی روایت والی بات دوسرے صحابی بھی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی سے کئی سندوں سے وہ روایت آتی ہے، پھر کسی نے روایت کیا، اس کی اپنی سند، دوسرے کی اپنی، تیسرے کی اپنی، تو اب اس میں صحابی سب میں کیا ہیں؟ کامن ہیں۔ مان لیجیے عبداللہ ابن مسعود ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، تو صحابی ایک ہی ہے، اور اس صحابی سے روایت کرنے والی کئی اور سندوں سے وہ روایت آ رہی ہے، تو ان سندوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ متابع۔ اس کو کہتے ہیں شاہد۔ اب دیکھیے فرق، اور شاہد اور متابع میں فرق کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے درس بہت بھاری ہوگا، اس لیے کہ اس میں اتنی اصطلاحات ہیں، اور چونکہ مجھ کو موضوع یہی دیا گیا ہے، اس سے میں فرار تو نہیں اختیار کر سکتا کہ سنت کی اہمیت پہ بولوں یا کسی اور چیز پہ۔ یہ موضوع ہے ایسا کہ اس میں بہت سارے نئے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو پہلی مرتبہ اس میں نیاپن لگے گا، لیکن کم سے کم معلوم تو ہوگا کہ حدیث پہ کتنا کام ہوا ہے۔
کبھی کوئی آدمی آ کے آپ کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرے حدیث کے بارے میں، تو آپ کو واقعی معلوم ہوگا کہ نہیں، حدیث کے بارے میں بہت خدمت کی گئی ہے اور بہت اس کو پرکھا گیا ہے، بہت اس کے اوپر علوم کتنے سارے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور تب جا کے حدیث ہم تک پہنچی ہے، تب جا کے حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں، کوئی لکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک حدیث یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ امام البخاری نے روایت بیان کی، اور امام البخاری کی روایت ہے انس ابن مالک سے، وہی بات ہے صحابی انس ہیں، وہی بات نقل کرتے ہیں امام مسلم، انہوں نے کس صحابی سے لی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری سے۔ تو ان کی پوری اپنی ایک سند ہے، ان کی پوری اپنی ایک سند ہے۔ تو ایک ہی بات دونوں محدثین تک الگ الگ سندوں سے آئی ہے، اس سے بات کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی سچائی کا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک روایت جب کئی کتابوں میں الگ الگ سندوں سے آتی ہے تو یقین بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو کتنی سندوں سے یہ روایت آئی ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں کہ ان کے پاس مستقل ایک چین اور ایک چینل سے حدیث آئی ہے، ان کے پاس ایک مستقل اور سند سے وہ بات پہنچی ہے۔ تو اب اگر ایسی صورت میں صحابی ایک ہوں اور بعد والے کئی اس کو اپنی اپنی سند سے بیان کریں تو کئی حدیثیں ہو گئی وہ، تو ایک سند سے آنے والی روایت کو دوسرے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے دو لفظ ہیں، ایک شاہد اور دوسرے متابع۔ شاہد اس کو کہیں گے شاہد میں صحابی کامن ہوتے ہیں اور متابع میں صحابی میں شاہد میں صحابی ایک الگ الگ ہوتے ہیں اور متابع میں صحابی ایک ہوتے ہیں، لیکن سندیں بعد میں بدل جاتی ہیں، آگے جا کے تابعی دو ہوں گے، تابعی سے اور لوگوں نے روایت کی، تو یہ ایک دوسرے کے لیے متابع کہلاتے ہیں، لیکن شاہد میں دو صحابی ایک ہی بات بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بعد میں کام آئے گا، ہم بتائیں گے کب کام آئے گا، جب حسن لغیر ہی اس کو حدیث کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، دو ضعیف حدیثیں مل کے حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں، آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی نسبت کے اعتبار سے اس کو کیا کیا نام دیا جاتا ہے، اس پر کیا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث اوپر کہاں تک پہنچتی ہے۔ ایک حدیث محدث نے روایت کی، اب یہاں سوال اس سے پہلے کہ میں آگے بتاؤں ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں کہ جیسے ایک بھائی نے ہم کو بتایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ بعض کتابوں میں سند ہوتی ہے، ترجمے میں سند نہیں ہوتی ہے، اور کسی نے پوچھا کہ سند یعنی کہاں تک ہوگی۔ سند محدث جب کسی کتاب میں اس کو نقل کرتا ہے تو وہ اپنے سے شروع کرتے ہوئے اوپر تک کہاں تک جاتا ہے، جہاں تک اس کے پاس سند ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی صحابی اور کبھی کسی اور تک۔ تو سند محدث سے لے کر چاہے وہ لکھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو، سند وہاں سے شروع ہو کر اوپر جہاں تک اس کے پاس سند ہے، بیچ میں کبھی انقطاع ہے کبھی نہیں ہے، تو وہ پوری سند اپنے سے شروع کرتا ہے۔ یعنی سند کہاں تک ہوتی ہے، آپ سوچیں قیامت تک جائے گی سند، کہاں تک ہوگی؟ تو سند کہاں تک جاتی ہے؟ محدث جب حدیث کتاب میں لکھتا ہے یا لوگوں میں بیان کرتا ہے تو وہ اپنے سے لے کر اوپر تک بیان کرتا ہے، تو سند کہاں تک جاتی ہے؟ محدث تک ہوتی ہے، اور محدث سے اوپر تک جاتی ہے۔ اور وہ پہلے دور کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے امام مالک ہیں، بہت شروع کے دور کے ہیں، ان کی سندیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک کی بات سندیں کیسی ہیں؟ دیکھیے اتنی چھوٹی سند، یعنی کتنا کم فاصلہ ہے۔ امام مالک ہیں
وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ نافع سے. نافع ابن عمر. ابن عمر مالک النافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امام مالک کے کتنے راوی ہیں؟ بس 2 راوی ہیں. وہ بھی ان میں سے ایک کون؟ صحابی اور ایک تابعی. تو امام مالک کی کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ موطا جو امام مالک کی کتاب ہے، اکثر صحیحین میں جو روایتیں ہیں وہ موطا میں مل جاتی ہیں، یعنی وہ اصل ہے ان کے لیے، اگرچہ اور بھی روایتیں موطا میں جو صحیحین میں نہیں ہیں. لیکن اس کتاب کی اہمیت کو علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو تبویب کے ساتھ لکھی گئی ہے. فقہی باب وغیرہ جو ہوتے ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب طہارہ وغیرہ جو بھی ہیں، کتاب الاذان، تو اس طرح سے امام مالک کی کتاب ہے. اور اس میں سند بہت عام طور سے مختصر ہوتی ہے. کچھ بڑی سندیں بھی ہوتی ہیں لیکن عام طور سے اس میں چونکہ ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں راوی بہت کم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت اور مقبولیت اور اس کا اعتماد بہت زیادہ ہے. اور خود امام مالک کیا ہیں؟ مدینہ کے امام ہیں اور بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں. تو نسبت کس کی کس تک جاتی ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نسبت کے تعلق سے جیسے میں نے بتایا کہ محدث اپنے سے اوپر تک بتاتا ہے، تو سند میں اس کے بعد امام البیہقی مثال کے طور پر، امام البیہقی سے اوپر بہت راوی آتے ہیں، کبھی کبھی 10 راوی آتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ بہت بات کے ہیں اور ان سے اوپر کئی یعنی راوی حدیث کے آئیں گے. لیکن اگر آپ امام مالک کو دیکھیں یا ایک دم قریب کے دور کے علماء کو دیکھیں تو ان کی سند میں بہت کم. تو کم اور زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان تک وہ ان کا دور بعد کا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حدیث بہت گھوم کے ان کے پاس آئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں محدث ہوتا ہے، اس کے اوپر راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر تابعی، پھر تابعی، پھر تابعی. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اکثر فتح الباری میں ابن حجر بتاتے ہیں اس کی سند کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس میں تابعی نے تابعی سے روایت کی ہے، اس میں 3 تابعی آ رہے ہیں. اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو کبھی یعنی ایک ہی دور کے لوگ بھی کبھی سند میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ سند میں ایسا ہوگا کہ صحابی ان سے روایت کرنے والے تابعی ہیں، تابعی سے روایت کرنے والے تبع الاتباع میں سے ہیں، یا تبع تابعی جس کو ہم کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی سے صحابی روایت کرے، تابعی سے تابعی سے تابعی ایسا روایت کرے، اور نیچے بھی اس طرح سے ایک ہی دور کے لوگ ریپیٹ ہوں. تو اس سے سند کبھی ایسی لمبی ہوتی ہے لیکن ان کا زمانہ زیادہ دور کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان تک حدیث کئی واسطوں سے پہنچی اس لیے سند کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی. ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سند کے معاملات میں سے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی نسبت کس سے ہے، وہ کس تک پہنچتی ہے. اس اعتبار سے حدیث کی قسمیں یا اس کی کیٹیگریز کیا ہیں. نمبر 1، پہلی قسم مرفوع. میں نے کہا تھا کہ بعد میں آئے گا یہ موقوف مرفوع کیا ہے. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. مرفوع کس حدیث کو کہتے ہیں کہ کوئی راوی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ نے یوں کیا، تو وہ کہاں کس سے جڑتی ہے؟ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کتنے اوپر تک جا سکتی ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رفع سے لفظ بنا ہوا ہے. مرفوع اس کو کہتے ہیں جس کو اوپر اٹھایا گیا ہو، یعنی وہ اوپر تک جاتی ہو. کہاں تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ایسی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو، جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہو، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. اس کے ساتھ آپ نے کتابوں میں ایک لفظ اور سنا ہوگا، مسند.
مرفوع اور مسند میں کیا فرق ہے؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، لیکن مسند اس کو کہتے ہیں جس کی سند جڑی ہوئی ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ سند اس کی کیا ہو؟ متصل ہو۔ اصل میں ان دروس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، مختصر اس کو پڑھانا ایک مصیبت ہے، خود پڑھانے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مرفوع اور مسند میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہاں پر ایک ہے، اب ہم سوال شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ جاگ جائیں گے۔ کیا مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے اور مسند نہیں نا؟ ہو سکتی ہے، دیکھیے دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع اور ایک مسند ہے، دونوں میں سے کون سی ضعیف نہیں ہو سکتی ہے؟ مسند ضعیف، تو کیا تعریف ہے اس کی جو ضعیف نہ ہو اس کو مسند کہتے ہیں؟ دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع دوسری مسند۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی جائے، ہو سکتا ہے اس کی سند جڑی ہو سکتا ہے سند جڑی نہ ہو، اور مسند اس کو کہتے ہیں جس کی سند کیا ہو؟ جڑی ہوئی۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس کی سند جڑی ہو کا مطلب کیا ہے، جڑتا ٹوٹتا کیسے ہے یہ معاملہ؟ یعنی سند کسی کے بارے میں کہا جائے اس کی سند جڑی ہوئی ہے، اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے ایسے آدمی کا نام لیا کہ مستق حدیث اس سے پہنچی جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے شخص کا نام لے، یہ حدیث اس سے پہنچی ہے، اور کسی کا نام لے، جیسے کوئی آدمی کہے امام البخاری سے حدیث آئی ہے اور امام البخاری نے فلاں سے فلاں سے، اس کی ملاقات امام البخاری سے ہے نہیں، تو اس کا تعلق امام البخاری سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی محدث کہے ہم تک فلاں سے حدیث پہنچی، عن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات فلاں سے آئی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے میں نے سنا فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو اب آپ دیکھیے اس میں پرابلم کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سنا کہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، سننے والا یہ سمجھے گا اس نے جو سنا ہے بولنے والے کو سنا ہے یا واقعی جس کی بات بیان کر رہا ہے اس کو سنا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی تمہاری تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آج سے وہ 100 سال پہلے کے، تم تو بچے تھے ہی نہیں جبھی تو کہے گا ان سے سنی کا مطلب ان سے نہیں سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، تو بیچ میں کس نے سنا؟ ہمارے دادا جان کہتے تھے، ان کے پردادا کہتے تھے، تب جا کے جڑ رہا ہے معاملہ، انہوں نے ان کی مجلس میں بات سنی ہے۔ تو اب ایسا کوئی آدمی ہے کہ کبھی سند نہیں بھی جڑی ہوتی ہے، ڈائریکٹلی وہ ایسے آدمی سے بیان کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، تو ایسی سند کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سند منقطع ہے۔ کیا ہے؟ قطع سے ہے، آگے یہ واپس آئے گا انشاءاللہ۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ ہونا، ٹوٹ جانا، کٹنا، تو یہ منقطع یعنی کٹ ہے، اس میں بیچ میں بریک ہے، اس میں چین جڑی ہوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی ہر بتانے والا اوپر والے سے جڑا ہونا چاہیے کہ اس نے اس سے، آپ نے روایت سنی، ہم نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے سنی ان سے، انہوں نے سنی ان سے، تو معلوم ہوا کہ حدیث میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر بیان کرنے والا کسی نہ کسی سے وہ حدیث سنتا ہے اور اس کا نام بیان کرتا ہے کہ میں نے کس سے سنا، پھر اس کی بات پوری بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے کس سے سنا، تو اس طرح سے سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔ تو مرفوع میں کیا سند ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ کوئی راوی کہے، تابعی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو تابعی کی ملاقات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ نہیں ہے، تو کیا یہ مرفوع ہے؟ نہیں نا؟ مرفوع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب یہ ایسا ہونے والا ہے، جس کوئی بھی شخص
آج کے زمانے کا آدمی بغیر سند کے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بیچ میں سند ہے کوئی سند نہیں، کیا وہ مرفوع ہے؟ کیوں مرفوع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اس میں سند کا کوئی کنسرن، کوئی سند کا معاملہ ہی نہیں اس کے اندر۔ وہ جھوٹی بھی حدیث ہو سکتی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے، نبی کا نام لے کے کچھ بھی بول رہا ہے، لیکن وہ روایت کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، وہ نبی کے بارے میں ہے۔ اور مرفوع سے تھوڑا آگے بڑھ کر پھر اگر اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن سند جڑی ہونے کے باوجود، اب ٹھیک ہے اس نے اس سے سنا، اس نے اوپر تک بالکل سننے والے ہیں سب، لیکن اس کے اندر چھوٹا آدمی بھی ہے، غیر معتمد آدمی ہے، ایسا آدمی جس پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، تو اگرچہ سند جڑی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ تو مسند اور مرفوع کا یہ فرق ہے، ٹھیک؟ تو ہم نے ایک لفظ دیکھا، حدیث کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطلح الحدیث، مصطلح، یا ہمارے ہاں اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح کے کیا معنی ہے؟ جو آپ بتائیں وہ ہے اصطلاح کے کیا معنی ہے؟ ٹیکنیکل ٹرم جس کو آپ کہتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں کسی لفظ کا کچھ مطلب ہوتا ہے، اس فیلڈ میں جب اس کو بولا جاتا ہے تو سننے والا برابر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کہا ہے، دوسری فیلڈ میں اس ورڈ کا کچھ اور میننگ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس فیلڈ کا، اس کی اصطلاح اس کو کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں اس کا یہ مطلب ہے، تو کسی ایک فیلڈ میں ایک مطلب ہوگا، کسی دوسری فیلڈ میں اس کا کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے۔ تو مرفوع اس حدیث کو کہیں گے جس کی نسبت کس سے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مسند کس کو کہیں گے؟ جس کی سند جڑی ہوئی ہو۔ تو یہ دونوں میں یہ بات معلوم پڑی۔ اب اگر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ وہ بات صحابی کا قول یا عمل، اگر کسی روایت میں، روایت عام ہے، روایت کسی بھی چیز کو آپ بول سکتے ہیں روایت ہے، کیا فلاں نے کہا کہ ہمارے دادا جان ایسا کرتے تھے، تو یہ کیا کہا جائے گا؟ ان کی روایت ہے اپنے دادا کے بارے میں، کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہو، روایت اس کو کہا جاتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ نریشن، کوئی واقعہ بیان کرنا، وہ بعد کے زمانے 1000 سال بعد کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کسی کا کہیں واقعہ کچھ ہوا ہو اور اس کے گواہ، اس کے سننے والے، دیکھنے والے کہیں یہ روایت ہے، ہمارے زمانے میں ایسا ہوا، کیا اس کو روایت کہا جا سکتا ہے؟ بول سکتے ہیں، وہ ایک واقعہ ہے، خبر ہے وہ تو۔ لیکن یہاں پر صحابی کے بارے میں اگر کوئی قول اور عمل ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے موقوف۔ یہ وقفہ سے ہے، وقفہ کے معنی ہے رک جانا، تو یہ اوپر تک نہیں گئی بات، کیا ہو گئی؟ جا کے رک گئی، کہاں؟ صحابی تک۔ تو صحابی کہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا عمل ہو، ان کا قول ہو، ان کے زمانے کی بات ہو، تو یہ کہاں جا کے رک گیا؟ صحابی پر۔ وہ بات صحابی تک رک گئی، ان کی بات، صحابی کا قول یا صحابی کا عمل، اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ تو اب دو لفظ ہم نے دیکھے، مرفوع اور موقوف۔ اگر مرفوع کی سند جڑی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسند۔ مسند۔ اگر صحابی سے نیچے کا طبقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ اگر کوئی بات کسی تابعی کے بارے میں ہو، ان کا قول ہو، ان کا عمل ہو، تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے یہ مقطوع ہے۔ مقطوع کس سے ہے؟ قطع۔ تو یہ چونکہ سلسلہ کٹ گیا، اس کا اوپر صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نہیں ہیں، یہ جا کے رک گیا کہاں تک؟ تابعی تک۔ تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مقطوع ہے۔ تو
ایک مرفوع، دو موقوف اور تین مقطوع. لیکن اب ایک اور چیز بیچ میں آ گئی، وہ یہ کہ صحابی اور تابعی اور تبع تابعی یہ ہیں کون؟ یعنی کوئی کہے کہ صحابی کون ہے، تابعی کس کو کہتے ہیں، تبع تابعی، تو ڈیفینیشن ان کی کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا. کیا ایسا ہی ہے یہ؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا وہ صحابی ہے، اور بعد میں مرتد ہو گیا تو ایمان پر خاتمہ ہوا. اب ایمان کہاں ہوتا ہے؟ تو کیسے معلوم پڑے گا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہاں لا کے پھنسا دیا ہم کو. کوئی سوچے گا دروازہ کہاں ہے، پیچھے بھی پبلک بیٹھی ہے، جا بھی نہیں سکتے. کون بتائے گا صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کے معنی کیا ہے؟ صاحب، وما صاحبکم بمجنون، اصحابی جیسے آپ نے فرمایا. تو صحابی کے معنی ہے صاحب، صاحب ساتھ والا، ساتھی. لیکن کیا ہم ہر ساتھی کو صحابی کہتے ہیں؟ نہیں. اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں صحابی کس کو مانا جاتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، باقی دوسرے ساتھیوں کو صحابی نہیں بولا جاتا ہے. پھر صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حد اس کی کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کیا ختم؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی. لیکن ہم جب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی تھے، ہم کیسے کہیں گے صحابی تھے نہیں تھے؟ تو ہم کو ایمان کی حالت دیکھنی پڑے گی. دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کسی کی؟ تو کیا کہیں گے تعریف میں؟ جس نے اسلام کہیں کہ ایمان کہیں؟ زیادہ راجح کیا ہے اس میں؟ جس نے اسلام تو معلوم ہوتا ہے نا، ایک آدمی مسلم ہو گیا تو معلوم پڑتا ہے، لیکن مومن کہاں ہوتا ہے؟ اسی لیے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فلاں شخص کو نہیں دیا حالانکہ وہ مومن ہے. آپ نے کہا مومن مسلم یا مومن؟ یعنی مومن کہنا ہے یا مسلم کہنا ہے؟ بار بار آپ یہی کہتے رہے. علماء نے کہا کہ کسی کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کو مسلم کہا جا سکتا ہے. ہاں لیکن صحابہ کے بارے میں ہمارے پاس نص ہے، بلکہ وہ مومن نہیں، ان کا ایمان خود ہمارے لیے پیمانہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. لیکن واقعی صحابی کی ڈیفینیشن کے لیے ہم کیسا کہیں گے؟ وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہوا. کافی ہے اتنا؟ کافی ہے نا؟ تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں تھے نا مسجد نبوی کے مؤذن؟ دیکھا نہیں تھا. کیوں نہیں دیکھا؟ تو آپ دیکھنے کی کنڈیشن جب لگا رہے ہو تو جو نابینا صحابی ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور زمانہ پایا نہیں اور اسلام کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا. کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں مرتد ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو وہ اس میں نہیں آئیں گے. اس لیے اسلام کی حالت میں خاتمہ ہوا. تو ہم صحابہ کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبیلوں کے مسلم ہوئے اور بعد میں پھر مرتد ہو گئے کئی لوگ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں جب باتیں ہوئی، بہت ساری تفصیل ہے اس کی، اس میں نہیں جاؤں گا میں ابھی. تو جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا صحبت اختیار کی اور اسلام ہی کی حالت میں خاتمہ ہوا، ان کو کیا کہیں گے؟ صحابی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی یا آپ کا زمانہ پایا ہو، تو کیا وہ صحابی ہیں؟ نہیں.
کیا ہیں؟ نہیں؟ کچھ لوگ بولے پکا بالکل نہیں ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور نہ آپ سے ملا ہو, نہ آپ کو دیکھا ہو, اور مسلم بھی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کیا بولیں گے؟ یہ نہ صحابی ہو رہے نہ تابعی ہو رہے, بیچ میں ہی کچھ ہے. کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ ایسے لوگوں کو مخضرم کہا جاتا ہے. مخضرم. بہت تکلیف ہے آج. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم. مخضرم ایسا شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام لایا. یعنی آپ کی وفات سے پہلے جو مسلمان تھا, لیکن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ آپ کی صحبت اختیار کی, تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم. مخضرم. جن میں سے ایک نام آپ بتا سکتے ہیں؟ نجاشی ہے, اور اویس القرنی. اویس القرنی. اور بول سکتے رضی اللہ عنہ, دعا ہیں, اللہ ان سے راضی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تابعین کیا, ان کے بعد والوں کے لیے بولا جا سکتا ہے, لیکن عام امت کیا سمجھتی ہے کہ صرف صحابی کے لیے وہ خاص ہے. وہ دعا ہے لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں تو راضی ہوا بھی ہے, لیکن باقیوں کے لیے وعدہ ہے اگر قیامت کے دن اللہ راضی ہو تو ہو, دنیا میں اللہ راضی ہو تو ہو, لیکن کوئی وحی ان کے بارے میں نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اویس قرنی. اب مخضرم صحابہ میں آئیں گے یا تابعی میں آئیں گے؟ یعنی کیٹیگری کے اعتبار سے صحابی, تابعی, تبع تابعی, تو مخضرم کو آپ کہاں ڈالیں گے؟ تابعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو نبی کے بارے میں وہی کس کے بارے میں بولیں گے؟ صحابی کے بارے میں. وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں صحابی کو دیکھا یا صحبت اختیار کی اور اسی پر اسلام پر اس کی وفات ہوئی, اور جو صحابہ کی نقش قدم پر چلتا تھا. یہ ضروری ہے, ورنہ ایسے جتنے بھی گمراہ فرقے والے تھے جو اسلام چھوڑے تو نہیں لیکن گمراہ ہو گئے, جیسے خوارج وغیرہ ہیں, یا جیسے حجاج ہے جس نے صحابہ کو قتل کیا, وہ بھی کیا ہو گیا؟ تابعین میں آ گیا. صحیح ہے؟ حجاج ابن یوسف جس نے صحابہ کو قتل کیا. تو ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا یا صحبت اختیار کی اسلام کی حالت میں, اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی, اور انہوں نے صحابہ کی پیروی کی بہترین طور پر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجرین اور انصار جو سبقت لے گئے, اور اس کے بعد کون آ رہے ہیں؟ والذین اتبعوہم باحسان, اور بہترین طور پر جنہوں نے ان کی اتباع کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ والذین اتبعوہم کی قید ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو تابعین کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی, انہی میں تابعین آئیں گے, ورنہ وہ سارے فساق اور فجار جو صحابہ کے مخالف ہو کے کھڑے ہو گئے, ان کو تابعین میں شمار کر کے کیا فائدہ امت کا ہونے والا ہے؟ وہ تابعین میں نہیں آتے ہیں. قاعدے سے آپ بول سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے, لیکن واقعتاً وہ تابعین میں نہیں آئیں گے. تو تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا یا صحبت اختیار کیا اور اسلام پر خاتمہ ہوا. اسی طرح سے تیسرا طبقہ ہے تبع الاتباع, جن کو کہا جاتا ہے. یا تبع تابعین,
تبع تابعی ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو. تو وہ جو تابعی کے تابع ہے. تو یہ 3 طبقے ہوئے. 3 تک کیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ. خیر القرون قرنی جو عام طور سے بولے جاتے ہیں، آپ تلاش کیجئے، آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں خیر القرون قرنی لفظ نہیں ملے گا. لیکن اتنا معروف ہے کہ آپ کو تقریباً خطبات وغیرہ جو دیے جاتے ہیں اس میں آپ کو سننے ملے گا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس لفظ سے نہیں ہے. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں. خیر القرون قرنی لفظ سے حدیث نہیں آئی. تو اس میں آپ نے کتنے طبقے بتائے؟ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، نمبر 1. تو کون ہوئی یہ؟ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد، یہ کون ہوئے؟ ثم الذین یلونہم، پھر کون ہو گئے؟ تو یہ 3 طبقے جو ہیں حدیث میں آئے ہیں. اسی لیے محدثین عام طور سے ان 3 طبقات کی رعایت کرتے ہیں، خاص لحاظ کرتے ہیں، طبقات میں ان کو بانٹتے ہیں. تو صحابی، تابعی اور تبع تابعی، تو یہ 3 طبقے ہیں. تو اس اعتبار سے مرفوع، موقوف اور مقطوع. مرفوع کون سی حدیث ہے؟ جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کی سند ہو نہیں ہو، معتبر ہو غیر معتبر ہو، وہ سب بات کی بات ہے، لیکن ہے کیا؟ یہ مرفوع ہے. نمبر 2 موقوف، یہ کس سے جڑی ہوتی ہے؟ کس کے بارے میں؟ صحابی کے بارے میں. اور تیسری مقطوع، یہ کس کے بارے میں ہے؟ تابعی کے بارے میں ہے. تو یہ 3 روایتیں ہم نے 3 قسمیں دیکھی. اور اس میں مسند کس کو کہیں گے؟ جس کی سند جڑی ہوئی ہو. اس میں ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے جو ان سب کو شامل ہے. الاثر، اور اس کی جمع کیا ہے؟ آثار. بارش کے آثار ہیں تو آثار ہمارے یہاں سے استعمال ہوتا ہے. اثر، اثر کا مطلب پیچھے چھوڑی ہوئی چیز، پیچھے چھوڑی ہوئی چیز. اثر کا لفظ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اثر کہا جا سکتا ہے، اور اثر اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. اور عام طور سے علماء جس چیز پر ہیں وہ یہ کہ جب اثر کہا جائے تو بنیادی طور پر اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی روایتیں ہوتی ہیں. پھر وہ صحابہ کے آثار ہو سکتے ہیں، تابعین کے اقوال ہو سکتے ہیں، تبع تابعین کے فتوے ہو سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں بعد والوں کی کس میں آتی ہیں؟ آثار میں آتی ہیں. اور حدیث بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ حدیث کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ اثر ہے. اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، سب کو اگر کوئی آدمی اثر کہہ دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل کا قول ہے انما الحجۃ فی الآثار. میں نے کہا کہ ثوری کی رائے، فلاں کی رائے، فلاں کی رائے، سب رائے ہیں میرے نزدیک سب برابر ہے. سفیان ثوری کی رائے، فلاں کی رائے، امام مالک کی رائے، اوزاعی کی رائے. کہا کہ میرے نزدیک سب کے سب برابر ہیں. لیکن کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں کہ لیکن حجت اگر ہے، واقعی دلیل اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو کس میں ہے؟ آثار میں. تو یہاں پر آثار یعنی روایات، جو روایتیں آئی ہیں ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آثار. جیسے مثال کے طور پر امام الطحاوی نے کتاب لکھی شرح
मानी उल आसार। अब इसमें सिर्फ सहाबा और ताबईन के अक़वाल नहीं हैं, बल्कि इसमें क्या है, मरफू रिवायात भी हैं। तो इस तरह से रिवायात के लिए आसार भी इस्तेमाल लफ्ज़ किया जा सकता है। लेकिन आम तौर से जब असर वगैरह कहा जाता है तो इससे क्या मुराद होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। लेकिन कभी ऐसा इस्तेमाल कोई करता है तो कोई उसमें हरज नहीं है। तो मरफू, मौकूफ, मक़तू, फिर और एक लफ्ज़ मुस्नद, और एक लफ्ज़ क्या देखा हमने अभी आखिर में, असर। जैसे कहते हैं कि सुफियान सौरी से एक असर आया है, या हज़रत अली के असर में ऐसा ऐसा है। तो सहाबी, ताबई, तबा ताबई के अक़वाल और उनकी रिवायत को असर आम तौर से कहा जाता है। तो ये किस एतबार से हमने देखा, तकसीम किस एतबार से कैटेगरीज थी, कौन सी कैटेगरी, हाँ, निस्बत किससे जुड़ती है, बात कहाँ तक जा रही है, किसकी बात बयान की जा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबी की, ताबई की, किसी और की। तो उस एतबार से उसके नाम रिवायत के अलग अलग होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बयान करने वालों की तादाद के एतबार से रिवायत की क्या कैटेगरीज हैं, उसकी कैसी तकसीम है, उसको कैसे, उसके लिए क्या अल्फाज आते हैं। बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज बयान की जाती हैं रावियों की गिनती के एतबार से। नंबर एक, मुतवातिर। नंबर दो, आहाद। आम तौर से उलमा ने हदीस के बयान करने वाले, हो सकता है कोई बात का बयान करने वाले थोड़े हों, कोई हदीस ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा लोग बयान करते हैं, तो गिनती के एतबार से भी, बयान करने वालों की कसरत के एतबार से भी हदीस को कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर एक, मुतवातिर। तवातरा के माना होते हैं एक के पीछे एक आना, यानी कई लोग एक के बाद एक, इसने बयान किया, उसने बयान किया, उसने बयान किया, बहुत सारे लोगों ने बयान किया, तो उसको क्या कहते हैं, मुतवातिर। और आहाद, आहाद या इसको फर्द भी कहते हैं, इसी पर से है अफराद। इमाम अद्दारक़ुतनी की किताब है अल अफराद। तो फर्द से अफराद, आहद से आहाद। ऐसी रिवायत अब हम देखेंगे वाकई, यानी जिसके रावी कम हो, एक हो, जिसको कहा जा सकता है आहद, उस पर से है। तो ये मुतवातिर के बिल मुकाबिल है। जो मुतवातिर ना हो क्या है, आहद है। लेकिन मुतवातिर क्या है, मुतवातिर ऐसी रिवायत, ऐसी बात जिसके बयान करने वाले इतने ज़्यादा हों कि आदतन उनका झूठ पर जमा होना महाल हो, मुमकिन ना हो। कोई बात, कोई रिवायत इतने सारे लोग बयान करें, मुख्तलिफ इलाक़ों के, मुख्तलिफ ज़मानों के इतने सारे लोग वो बात बयान करें, वो रिवायत नकल करें, कि आदतन ऐसा नहीं होता है कि एक झूठ इतने सारे लोग की अच्छे किरदार वाले, कैरेक्टर वाले, तक़वा वाले, मुख्तलिफ इलाक़ों के सब के सब वो बात बोले, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी रिवायत को क्या कहते हैं, मुतवातिर है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो जानते बूझते मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये रिवायत क्या है, मुतवातिर है। कितने सहाबा से आई है, 73। ये रिवायत कितने सहाबा से आई है, 73, 73 सहाबा से आई है। तो ये कौली हदीस है। अब ये बताइए, ये हदीस मरफू है या मौकूफ़ है या मक़तू है, मरफू है। और ये रिवायत, इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, इतनी कसरत रुवात की वजह से
متواتر ہے. لیکن متواتر میں کیا صرف اتنے سارے صحابہ یا کسی ایک طبقے میں اتنے لوگ ہوں تب وہ متواتر ہوتی ہے؟ نہیں. شروع میں بہت سارے لوگ بولتے تھے، بعد میں تھوڑے رہ گئے، نہیں. یا شروع میں ایک نے بتایا، بعد میں بہت سارے لوگ ہو گئے، نہیں. بلکہ متواتر وہ روایت ہے کہ جس کے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. یعنی پہلے لیول کے جو لوگ تھے پہلے زمانے کے، اس کے بعد زمانہ آیا، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل، تو راویوں کے طبقات جو ہوتے ہیں ان تمام طبقات میں کب تک، کہاں تک، کہاں تک؟ قیامت تک، محدث تک. اس لیے کہ ایک بار کتاب میں آ گئی وہ روایت تو اب معاملہ اس کا کیا ہو گیا، اب اس کے بعد والے اس کو روایت کریں گے. لیکن اب وہ کیا ہو گئی، کتاب میں آ گئی. تو اب کوئی روایت ہے تو امام البخاری سے اوپر 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 اگر ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. متواتر قولی بھی ہو سکتی ہے، فعلی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح کیا، یہ قول ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. یہ روایت بھی متواتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ روایت بھی متواتر ہے. تو قولی روایت اور فعلی روایت دونوں متواتر ہو سکتی ہیں. کبھی روایت لفظاً متواتر ہوتی ہے اور کبھی معنن متواتر ہوتی ہے. لفظاً متواتر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ لفظاً متواتر ہے، یہ الفاظ کے ساتھ یہ روایت متواتر ہے، انہی الفاظ سے روایت آئی ہے. معنن متواتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ اصل بات متواتر ہو، چاہے الگ الگ الفاظ میں آیا ہو. مثال کے طور پر معراج، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ روایت یاد ہے. امت کے کتنے افراد ہیں؟ اب منانے والے بھی ہیں شب معراج، مٹھائی کھاؤ، سب کچھ کرو، رات بھر جاگو، اگلے دن فجر میں سو جاؤ اور ظہر چھٹی، روزہ رکھو اور اس کے بعد دن بھر سوتے ہوئے گزارو. تو معراج کیا مسلمانوں میں معروف ہے؟ معروف، بہت معروف ہے، بہت مقبول ہے. کیا عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ ان میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ اس کی کون سی حدیث ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اس کا ریفرنس معلوم نہیں، حدیث کے الفاظ معلوم نہیں. بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہوگا. تو معراج کے بارے میں اصل واقعہ متواتر ہے، اس کی خبر متواتر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں وہ روایت متواتر ہو. امت میں وہ چیز اتنی زیادہ ذکر ہوئی ہے کہ عام طور سے مسلمان جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. یا حوض کوثر، اس کی روایت میں بہت سکتا ہے لوگوں کو نہ معلوم ہو، لیکن معلوم ہے کہ حوض کوثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس پر سے پانی، کوئی آدمی امتی جائیں گے پانی پیئیں گے. یا دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہوں. دلیل ہے اس کی ہاتھ اٹھانے کی؟ سارے مسلمان اٹھاتے ہیں ہاتھ. تو یہ اگرچہ یہ الفاظ دونوں ہاتھوں کا دعا میں اٹھانا یہ متواتر الفاظ روایت کے نہیں ہیں، روایت متواتر نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ان الفاظ میں آیا ہو، ہر زمانے میں اتنے راوی، لیکن مسلمان عام طور سے یہی کرتے آئے ہیں پہلے دور سے لے کے آج تک. دعا جب بھی کرتے ہیں تو کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ایسا. یہ کیا ہے؟ یہ عملاً متواتر ہے. امت میں اس کا عمل کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ دعا کو ایسا ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو متواتر کبھی لفظاً بھی ہوتا ہے، کبھی معنن بھی ہوتا ہے. کبھی اصل بات متواتر ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل چاہے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو. کبھی عمل امت کا ایسا ہوتا ہے کہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مؤذن اذان دے گا، اس کے بعد میں امام صاحب آئیں گے، امام آگے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے پیچھے صفیں بنیں گی، آخری صف اس کے بعد بنے گی.
یہ جو طریقہ مسلمانوں میں معمول ہے اس کا، یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ دین کا کیا ہے؟ اس طرح سے امام کھڑا ہوگا، یہ متواتر ہے امت میں، اگرچہ روایت کے الفاظ متواتر نہیں ہے، ایسی کئی چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ تو متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، عادتاً نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے عادتاً کہا جا رہا ہے۔ کتنے راوی ہوں، اب مختلف علماء نے اس میں مختلف باتیں کہی، کسی نے کہا کہ 70 ہوں، کسی نے کہا 40 ہو، کسی نے کچھ کہا۔ عام طور سے جو راجح قول ہے تدریب الراوی میں امام السیوطی نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں کہ عام طور سے علماء جس چیز کو یعنی قبول کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی روایت کے بیان کرنے والے کم سے کم 10 راوی ہر زمانے میں ہوں تو وہ کیا ہے؟ روایت متواتر ہے۔ بعض علماء نے اس سے کم بھی بتایا ہے، بعض نے کہا کہ 4 بھی ہوں تو متواتر ہوگی، لیکن راجح قول کیا ہے؟ کم سے کم 10، کیونکہ عام علماء نے اس کو قبول کیا ہے کہ 10 راوی اگر کسی روایت کے ہیں اور عام طور سے ہر طبقے میں 10 راوی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ متواتر ہے۔ آحاد کیا ہے؟ جو متواتر نہیں ہے وہ آحاد ہے۔ تو جو متواتر سے کم درجے کی ہو، جس کے راوی اس سے کم پڑ جائیں، تواتر سے نیچے کے درجے کی روایت ہو، ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ آحاد۔ آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ آحاد کی، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ واقعی محدثین نے کتنا کام کیا روایتوں کو کیٹیگرائز کرنے کے اعتبار سے۔ ایک ہوئی متواتر، دوسرا ہوا آحاد۔ آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، 2 عزیز، 3 غریب۔ اب دیکھیں مشہور بہت مشہور ہے، وہ مشہور نہیں ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے معنی وہی ہے، شہرت پایا ہوا، لیکن حدیث کی اصطلاح میں مشہور کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ عزیز دونوں اعتبار سے آتا ہے۔ عزیز وہ جو بہت کم ملتا ہے، نادر جس کو کہا جاتا ہے، اور عزیز قوی کے معنی میں بھی آتا ہے، قوت والا، دونوں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے العزیز وهو العلی، جیسے عزیز اللہ نے کہا ہے ایک جگہ پر، تو عزیز اللہ کے عزیز ذو انتقام اللہ نے کہا جیسے، تو عزیز قوی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عزیز نادر بہت کم ملتا ہے، اس معنی میں عزا یعز اور عزا یعز دونوں کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ اور غریب، ہمارے یہاں پہ غریب کس کو کہتے ہیں؟ بیچارے کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، تو ایسا آدمی ہمارے کیا ہوتا ہے؟ غریب۔ عربی میں غریب اس کو نہیں بولتے ہیں، عربی میں غریب کہتے ہیں اس کو جو اجنبی ہو، اکیلا ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہ جیسا تو اجنبی ہو، یہ نہیں کہ غریب رہے جیسا غریب رہتے ہیں ویسا تو رہے، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر غریب سے مراد کیا ہے؟ عربی میں اجنبی، ایک اکیلا۔ اجنبی کیسا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی پہچانتا نہیں، وہ اکیلا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ تو مشہور، عزیز اور غریب، یہ حدیث بہت غریب حدیث ہے، تو غریب وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، اکیلا ہونے کے اعتبار سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر زمانے میں کم سے کم 3 راوی ضرور ہوں۔ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر زمانے میں کم سے کم 3 راوی ہوں۔ اگر ایسا ہو کسی زمانے میں 10، کسی زمانے میں 20، کسی زمانے میں 3، کسی زمانے میں 40، تو یہ روایت کیا ہوگی؟ ہاں، یہ روایت متواتر نہیں ہے، ٹوٹل کر کے ایوریج نہیں کر سکتے آپ، 40 ہو رہے ہیں ایک زمانے میں، نہیں۔ آپ متواتر کے لیے کیا ہے؟ ہر زمانے میں، کسی ایک زمانے میں بھی اگر 10 سے کم ہو گیا، 3 رہ گئے،
تو وہ اب متواتر نہیں ہوگی، کیونکہ ہر زمانے میں اتنے ہونا چاہیے۔ صرف ایک زمانے میں 3 تھے، باقی سارے طبقات میں، ہم طبقات اس کو کہیں گے کیونکہ علماء اس کے لیے طبقات استعمال کرتے ہیں، کسی ایک طبقے میں 3 ہیں لیکن باقی سارے طبقوں میں 10 ہے، تو تھوڑا اس کو کنسیشن نہیں دے سکتے؟ کر سکتے ہیں؟ چلو ایک زمانے میں 3 رہ گئے تو کیا ہو گیا، باقی تو دیکھو، تو کیا اس کو ہم متواتر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ایک زمانے میں کتنے رہ گئے تھے؟ 3، تو وہ متواتر کی بجائے کس کیٹیگری میں جائے گی؟ مشہور کی۔ کیا اس کو آحاد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آحاد ہی میں تو ہے وہ، ہاں تو آحاد ہی میں ہے وہ، لیکن آحاد میں پھر کیا ہو گئی؟ وہ آحاد ہی کی بلڈنگ میں ہے لیکن کمرے میں کس کے ہے؟ مشہور کے۔ تو یہ مشہور ہوئی جس کے راوی کتنے رہ گئے ہوں کسی زمانے میں؟ 3۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے راوی کسی زمانے میں 2 رہ گئے ہوں، چاہے باقی زمانوں میں، باقی طبقات میں زیادہ ہوں، ہر طبقے میں 3 ہیں لیکن کسی ایک طبقے میں 2 ہیں، تو کیا اس کو مشہور کہیں گے؟ متواتر؟ متواتر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، مشہور کہیں گے؟ نہیں، کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ گئے تھے تو اس کو محدثین کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث عزیز ہے، یہ حدیث عزیز ہے۔ اور اگر کسی روایت کے بارے میں ہو کہ کسی طبقے میں ایک راوی اس کا رہ گیا ہو، چاہے شروع کے طبقے میں ہو چاہے بعد کے طبقے میں ہو، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت کیا ہے؟ غریب ہے۔ ترمذی میں آپ کو اکثر یہ لفظ سننے آئے گا، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے۔ غریب حدیث کی مثالوں میں سے ایک مثال میں دیتا ہوں، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث غریب اپنے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے لیکن بعد کے مرحلے میں، بعد کے طبقات میں بہت زیادہ وہ مشہور ہو جاتی ہے، اور گویا کہ بعد کے زمانے میں تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہے دوسرے یعنی نسبی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری میں کتنی جگہ آئی ہے؟ 7 جگہ آئی ہے۔ امام البخاری نے 7 جگہ اس کو ذکر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، ان کے سوا اور کوئی اس کو روایت نہیں کرتا ہے، تو یہ حدیث صرف کس سے آئی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس اعتبار سے، اور ان کے بعد بھی 3 طبقوں تک ایک ہی راوی اس کو روایت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آج اس دور میں آپ دیکھیں اور پچھلے ادوار میں آپ دیکھیں محدثین کو، تو معلوم پڑے گا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ایک دم عام مشہور حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث نہیں معلوم تو تعجب ہوگا، یعنی عوام کو بھی معلوم ہے، علماء عام طور سے اپنی کتابوں میں اس کو تذکرہ اس حدیث کا کرتے آئے ہیں، لیکن اپنی اصولی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے۔ کیوں؟ اس کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ابتدائی مرحلے میں غریب ہوتی ہے لیکن بعد کے مرحلوں میں وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور بہت مشہور ہو جاتی ہے، تو لیکن اصلاً یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ غریب ہی کہلائے گی، کیونکہ سارے طبقات میں اس کے کم سے کم 3 راوی ہونا چاہیے تو مشہور ہوگی، ایسا یہاں پر نہیں ہے، لہذا وہ غریب ہے۔ کیا غریب حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، غریب ہوگی تو ضعیف ہوگی، ایسا ہے؟ اور متواتر ضعیف ہو سکتی ہے؟ متواتر روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ متواتر اپنی قوت اور استدلال کے اعتبار سے جیسا قرآن سے ثابت ہوتا ہے ویسے متواتر سے ثابت ہوتا ہے، یعنی سب سے پختہ روایت اگر کہی جائے اصولی اعتبار سے، کتابوں کے حوالے کے بغیر، یعنی روایت کون سی سب سے پاورفل ہوتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کون سی روایت ہے؟ متواتر۔ جیسے قرآن ہے کہ ایک دم ثابت ہی، کوئی ٹھوس بات ہے، وہ ایک دم اس میں کوئی مطلب کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہے قرآن میں ایسا، تو ویسی کون سی روایت ہوتی ہے؟ متواتر ہے۔ اور غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ضعیف ہو۔
متواتر کے مقابلے میں مشہور یا یعنی ان تینوں میں مشہور، عزیز اور غریب، ان میں زیادہ قوت کس کی ہوگی؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے 3 2 1 کیا فائدہ، حدیث تو حدیث ہی ہے نا، لیکن یہاں فائدہ کیا ہے؟ اس میں راویوں کی کثرت کی وجہ سے اس بات کی قوت بڑھتی کہ گھٹتی ہے؟ بڑھتی۔ آج کی دنیا کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں، اپنے معاملوں میں کوئی ایک آدمی آپ کو فون کر کے بتایا کہ فلاں صاحب دواخانے میں ہے، پھر دوسرا بھی فون آیا فلاں صاحب دواخانے میں ہے، تو آپ کو جتنے زیادہ لوگ بولتے جائیں گے آپ کا یقین گھٹتا جائے گا کہ بڑھتا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ کثرت روایت سے خبر میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی تقسیم سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ترجیح کا موقع آئے تو ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے کون سے راوی زیادہ ہیں، کیا ہے، اس طرح سے اگر جمع ممکن نہ ہو تو آگے ہم لوگ آئیں گے شاذ وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو یہ 3 قسم کی روایتیں ہم نے دیکھی۔ اب کل ملا کے کتنی روایتوں کے نام دیکھے ہم نے؟ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے 5 کہ 55؟ 5 بھی وہی 55 بھی وہی، جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ 4۔ پہلا کیا تھا؟ 5، آپ اس اعتبار سے اصطلاح 5 ہے، ہم نے 5 دیکھی ہے، صحیح ہے۔ پہلے 2 تقسیم، پہلی تقسیم کیا تھی؟ 2 کیٹیگریز، متواتر اور آحاد۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے راوی، بھیڑ میں سمجھ میں نہیں آتا صحیح بولا کہ غلط بولا، بولتے رہو، ہاں بول تو رہا ہے لیکن کیا بول رہا ہے نہیں معلوم۔ متواتر وہ جس کے راوی ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عادتاً جھوٹ پر ان کا جمع ہونا محال ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مشہور، صحیح، متواتر کی بالمقابل آحاد، مشہور آحاد کی کیٹیگری میں سے ہے۔ آحاد کس کو کہیں گے؟ جس کے راوی ہر زمانے میں کتنے ہوں؟ 10 ہوں، ہاں 10 سے کم ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ آحاد۔ کیا آحاد غریب ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ آحاد کی قسم غریب بھی ہے اور وہ عزیز بھی ہو سکتی ہے اور مشہور بھی۔ مشہور جس کے راوی ہر زمانے میں 3 ہوں، صحیح ہے، کم سے کم ہر زمانے میں کم سے کم 3 ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور۔ لیکن 3 سے کوئی چیز مشہور ہوتی ہے؟ 3 لوگوں کو معلوم ہے تو مشہور ہو گیا، ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور کا مطلب یہ کہ عام لوگوں کو معلوم ہے، یہ ڈکشنری میں ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں ویسا ہے؟ اصطلاح میں مشہور کا مطلب 3، کم سے کم 3 راوی ہر زمانے میں ہوں۔ عزیز ہر زمانے میں کم سے کم، یہ آپ بول سکتے ہیں کسی زمانے میں اگر 2 رہ گئے ہوں عزیز ہے۔ غریب ہر زمانے میں کتنے ہونا چاہیے؟ اچھا یہ بتائیے، میں 2 تعریفیں بتا رہا ہوں۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر زمانے میں 1 راوی ہونا چاہیے، اور دوسری تعریف ہے غریب اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کا کسی زمانے میں 1 راوی رہ گیا ہو۔ پہلا کیوں نہیں؟ ہر زمانے میں 1 تو رہ گئے نہیں تو روایت ہی غائب ہو جائے گی، راوی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہر زمانے میں 1 راوی ہو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کم سے کم 1 راوی کسی بھی زمانے میں رہ جائے، کسی بھی طبقے میں، طبقہ، طبقاً عن طبق، طبقات لیئر کو کہتے ہیں، پرت کو کہتے ہیں، 1 2 3، آسمان کیسے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں، 7 طبقات ہیں۔ تو طبقہ راویوں کا طبقہ، نیچے والے، اس سے اوپر، اس سے اوپر۔ ابن حجر نے اپنی کتاب میں، ابن حجر کی کتاب ہے تقریب التہذیب، اس میں 12 طبقات راویوں کے ذکر کیے ہیں۔ 12 صحابہ پہلا طبقہ ہے، اس کے بعد نیچے دوسرے طبقے آتے ہیں، تو تقریباً کتنے طبقے بیان کیے ہیں؟ 12۔ تو کون سی کتاب میں؟ ہاں، تکلیف التکلیف، تقریب التہذیب، پہلی کتاب ہے تہذیب جو مزی کی ہے، تہذیب الکمال، اس پہ کام کیا پھر سے ابن حجر نے، تہذیب التہذیب، پھر خود نے اس پہ واپس سے کام کیا، تقریب التہذیب، اور بھی اس کے بعد علماء نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو
تقریب و تہذیب ابن حجر کی کتاب ہے، یہ تقریباً 7ویں 8ویں صدی کے یہ ہیں، آج سے 700 سال پرانے ہیں۔ تو ہم نے 2 کیٹیگریز دیکھی اب تک کے، کون کون سی؟ میں اس لیے ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھولنا یقینی ہے، باہر جاتے کیا تھا ایسا ہونے والا ہے، جو نوٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس رہے گا انشاءاللہ، اور کسی کو یاد رہے تو بہت تقدیر کی بات ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ بعض اوقات آدمی کہتا مجھ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ ایک صاحب، مجھ کو یاد نہیں، کسی نے بیان کیا کہ فلاں شیخ کے درس میں فلاں بیٹھتا تھا اور وہ لکھتا نہیں تھا، اس سے کہا کہ لکھو دین کی باتیں، جو بھی حدیث ہے، علماء کے اقوال ہیں یا مسائل وغیرہ ہیں، لکھو۔ امام بخاری لکھتے نہیں تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے، یاد رکھنے کے لیے حافظہ بہت زبردست تھا۔ بعد میں اس کو دوسرے اگلے درس میں یا اس کے بعد کچھ دنوں بعد پوچھے وہ کیا تھا اس دن بتاؤ ذرا، تو یاد نہیں رہا، تو کہا امام بخاری بھولتے نہیں تھے، تو بھول گیا۔ تو وہاں لکھنے کے لیے امام بخاری کا حوالہ دیا، یاد رکھنے میں تو ویسا ہونا چاہیے نا۔ تو ایک چیز میں ان کی بات لے رہا ہے لیکن یادداشت کہاں ہے وہاں پہ؟ تو ایسا ہوتا ہے۔ جو نہیں لکھ رہے ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ان کو کچھ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ واقعی اس میں کیا ہے، ہم پھر سے دیکھیں گے بعد میں اور پڑھیں گے اس کو، تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ لکھے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو 2 اعتبار سے ہم نے حدیث کی تقسیم دیکھی۔ پہلی کیٹیگری کس اعتبار سے تھی؟ ہاں کون ہے امام بخاری یہاں پہ؟ نسبت کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد راویوں کی گنتی کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، کثرت اور قلت کے اعتبار سے۔ اب یہ 2 اعتبار سے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، ایک راویوں کی نسبت، حدیث کی نسبت، اور دوسرے راویوں کی گنتی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، نئے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ تو صبح سے لے کے اب تک جو یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں الحمدللہ یاد ہے، ٹھیک ہے، آخر میں پھر سے ایک بار ریویژن ہوگا تب یاد آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ ہم نے دیکھا راوی، حدیث، موقوف، مرفوع، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کیا ہر حدیث معتبر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات معتبر ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی ہر بات معتبر ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور اہل حدیث جب کسی حدیث کو کہتے ہیں ضعیف تو کہتے ہیں ہاں ضعیف، حدیث کو، نبی کی بات کو ضعیف بولتے ہیں آپ۔ اور کچھ لوگ تو بیچارے اتنے زیادہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث، آپ حدیث کو ضعیف بولتے ہو اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ ماں باپ ضعیف ہوتے تو قبول کرتے ہیں کیا ان کو کیسا قبول کرتے ہیں؟ کہ ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ قبول کرتے ہو، ان کو آپ بدسلوکی نہیں کرتے ان کے ساتھ میں، تو آپ نبی کی بات ضعیف ہونے کے بعد کیسا اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ بہت ضعیف ہو گئی، یعنی بوڑھا پرانا، تو اس سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا جو بہت پرانی حدیث اگر ہے اور زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ ایک دم اولڈ از گولڈ۔ تو ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ سیکھتا نہیں ہے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے مصیبت پیدا ہوتی ہے کہ اس علم کے بغیر ایک آدمی دین کے بارے میں بولنا شروع کرے گا تو الجہل یخلق الاعاجیب۔ شیخ عبید الجابری کہتے ہیں کہ جہالت سے عجائبات وجود میں آتے ہیں، کہ ایک آدمی جب اس کو علم نہیں ہوگا اب بولنا شروع کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ ایسی ایسی باتیں بولے گا کہ اس سے پہلے کوئی بھی عالم بڑے سے بڑا بھی بولا نہیں، اور نئی نئی تحقیقات وہ سامنے لائے گا۔ پھر وہ مردوں میں بھی حور بتائے گا، مذکر حور بھی بتائے گا اور بہت کچھ بتائے گا۔ تو علم اگر نہیں ہے تو علم کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا تو خاموشی یا تو سوال۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آگے پوچھتا ہے
آپ بتائیے کیا جواب ہے اس کا؟ اگر اس کو نہیں معلوم ہے وہ کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا یا اپنی لا علمی کا اقرار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ لا ادری حتی اسأل جبریل، مجھ کو نہیں معلوم یہاں تک کہ میں جبریل سے پوچھوں گا۔ آپ نے پوچھ کے جواب دیا۔ تو بعض چیزیں آدمی کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باتیں معلوم نہیں ہوا کرتی تھیں تو آپ جبریل کا انتظار کرتے تھے اور معلوم کر کے جبریل اللہ کی طرف سے لاتے تھے، وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا، پھر آپ بتاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور جو اصحاب کہف تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے کہا کل آنا، میں کل بتاؤں گا۔ تو جب آدمی کو معلوم نہیں ہے، آدمی نہیں بتائے، خاموش رہے، اور معلوم ہے تو بتائے۔ تو ایک آدمی کو اگر معلوم نہیں ہے تو وہ خاموش رہے یا پوچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما شفاء العی السؤال، آدمی کی لا علمی کا علاج کیا ہے؟ پوچھنا۔ نہیں معلوم پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کرے، اور اگر اس سے کوئی پوچھے تو جواب بغیر علم کے نہ دے۔ تو بعض لوگ جو ہیں حدیث کے بارے میں ایسی عجائبات بیان کرتے ہیں، حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جو بہت پرانی ہوتی ہے، یا اس طرح سے بہت سارے استدلال کرتے ہیں۔ سب چیزیں ایک صاحب سے میں نے پوچھا تو کہا کہ ضعیف حدیث وہ، صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہو، اور ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ان میں اختلاف ہو جائے۔ میں کہ یہ تعریف کہاں سے لایا بھائی؟ یہ تو بڑے کسی نے بھی، یعنی غلط سے غلط نے بھی تعریف نہیں بیان کی ہے۔ میں ان سے پوچھا اس کا مطلب ناک کے نیچے باندھنے کی حدیث بھی غلط، ضعیف، اور سینے پہ باندھنے کی بھی ضعیف، رفع الیدین کرنے کی بھی ضعیف، نہیں کرنے کی بھی ضعیف۔ تو کہا جب اختلاف مسئلے میں ہے علماء میں، امام شافعی کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، امام شافعی کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے۔ تو ابھی کسی بھی مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہو جائے گا، وہ دونوں بھی حدیثیں ضعیف ہو جائیں گی، تو ہم جانا کدھر؟ تو جب دونوں حدیثیں ضعیف ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو وہ بھی سوچنے لگے میری تعریف تھوڑی سی غلط چلی گئی، اور ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا۔ تو وقتی طور پر آدمی یہ سمجھ کے کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو ہوش میں آتا ہے کہ خود مجھ کو معلوم نہیں ہے، اور یہ میرا امتحان لے رہے ہیں، یہ معلومات کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ نہیں معلوم ہے تو کیا کہے؟ نہیں معلوم، یہ حقیقت کے مطابق ہے، ورنہ آدمی کو بہت بڑا نقصان دنیا کا بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں مصیبت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی آپ کے نام سے بیان کرے، وہ نہ صرف یہ کہ ضعیف بلکہ وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے نام سے بیان کی جائے۔ تو کوئی جھوٹا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ بولنے جا رہا اس کو زبان سے نکل رہا ہی نہیں کچھ، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہود نے، نصارہ نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، تو ایک آدمی عملاً ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی قرآن میں اپنی طرف سے نقطے بڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے، پریکٹیکلی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ہاتھ فرشتے پکڑ لیں گے اس کا؟ نہیں، وہ ہا کو جیم نہیں کر سکتا ہے، خا نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ باقی رہے گا نہیں۔ پکڑنے والے فوراً پکڑیں گے، اتنے حفاظ ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے جب پڑھے گا کہے نہیں، بچہ بھی کہے گا چچا ایسا نہیں پڑھتے ہیں، ہم مدرسے میں ایسا پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، کسی سے بھی جا کے پوچھو، اس مسجد کے امام سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، ہمارے دادا سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، یہاں کا مصحف دیکھو، انگلینڈ کا مصحف دیکھو، افریقہ کا دیکھو، عرب میں دیکھو، کہیں بھی جاؤ آپ قرآن میں آپ کو ایسا ملے گا۔ تو وہ اپنے قرآن میں کر سکتا ہے کچھ بھی ایسا، لیکن وہ باقی رہ سکتا ہے نہیں۔ تو حفاظت ایسی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا بھی ہے تو وہ گڑبڑ کیا ہوگی؟ وہی معاملہ حدیث میں بھی ہے کہ کوئی آدمی
حدیث میں اپنی طرف سے ملاوٹ کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حدیث میں اتنی ساری ملاوٹ ہوئی ہے, اگر واقعی حدیث کی حفاظت کا انتظام ہوتا تو نہیں ہوتا, ایسا لوگ نہیں کر پاتے. تو یہ بات تو کوئی قرآن میں بھی آج کر سکتا ہے. قرآن میں اپنی طرف سے کوئی آدمی چھاپ دیا کچھ بھی لکھ کے, کیا کر نہیں سکتا؟ ایسا کر سکتا ہے, لیکن وہ آدمی پکڑا جائے گا تو معلوم ہوا کہ اس کا جو بھی کام تھا وہ فیل ہو گیا, قرآن کو چینج نہیں کر سکا. امت میں اصل قرآن قیامت تک باقی رہے گا. اسی طرح سے حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آدمی ملاوٹ کر سکتا ہے, لیکن پکڑنے والے کیا کریں گے؟ اس کو برابر پکڑیں گے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا, اس کا غلط ثابت ہو جائے گا. تو حدیث کی حفاظت بھی اس اعتبار سے ہے. اور امت میں آپ دیکھیے خود ایک عجوبہ ہے یہ. آپ دنیا میں آج جو سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ, سب سے زیادہ ایک دم بہت کیئرفلی جو نیوز سسٹم مانا جاتا ہے جو بھی ہو, اب اس کا سسٹم دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ. ہاں بتائیے کیا ہوا یہاں پہ, ایسا ایسا ہوا, وہ آدمی ادھر سے آیا اس نے اس کو مارا, لے لو ہو گئی نیوز. یہ آدمی سچا ہے, یہ گھر پہ سو رہا تھا, اٹھ کے آگے بتا رہا ہے یہاں پہ واقعی دیکھا نہیں دیکھا کچھ نہیں. آپ نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا. آپ سچے ہیں؟ آپ سے سچا ہوں. آپ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں, میں آپ سے سچا ہوں. کیسا آدمی معتبر ہے؟ نہیں کوئی چیک کرتا ہے, نہیں کوئی کریڈیبلٹی نہیں اس کی, کوئی آتھینٹسٹی نہیں. بس فلاں نے کہا نیوز بن گئی, بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ وہ جھوٹ تھا. کتنی خبریں ایسی ہوئی کہ بعد میں جا کے جھوٹ ثابت ہوا. نیچے اخبار میں کہیں کونے میں اپولوجی آتی ہے کہ ہم نے اس دن نیوز جو ہیڈ لائنز میں مین پیج پہ دی تھی, سوری وہ غلطی ہو گئی اس کے اندر. تو وہاں وہ بڑا آتا ہے, لیکن بعد میں نیوز کیسی آتی ہے؟ چھوٹی. تو کیا تحقیق کا ان کا معیار ہے؟ کوئی معیار نہیں. کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے, وہ نیوز بن سکتا ہے. بڑے سے بڑے آدمی پہ کوئی بھی آدمی الزام لگا سکتا ہے, اس کی بات معتبر مانی جاتی ہے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں بولنے والا معتبر ہونا چاہیے, اور کوئی ایک نہیں, چلو سند میں فلاں صاحب ہیں ان کی برکت سے باقی لوگوں کو قبول کر لو. ہر آدمی معتبر ہونا چاہیے, تب جا کے وہ بات مانی جائے گی. تو حدیث کا جو نظام ہے اس کے اعتبار کا, اس کو چیک کرنے کا, اس کے ایکسیپٹ کرنے کا, اس کے قبول کرنے کا اتنا پختہ ہے کہ دنیا کا کوئی سسٹم اتنا پاورفل نہیں ہے کسی نیوز کے قبول کرنے میں. آج بھی نہیں, آج سے پہلے بھی نہیں. آپ دیکھیے مثال کے طور پر بائبل وغیرہ کے نسخے ہیں, کسی کو کسی جنگل میں مل گیا, کسی کو کسی ریگستان میں مل گیا, اٹھا کے لایا, بہت اینشنٹ ہے یہ, اس کے اوپر کاربن ڈیٹنگ کا کچھ کیے انہوں نے اور اس سے پرانا ہی ہے. پھر یہاں سے نسخے جمع کیے, ان سارے نسخوں کا پورا ایک جو ہے جگہ جمع کر کے ان میں چیک کر رہے ہیں, صاحب کو دیکھ کے ایک بیچ کا ٹیکسٹ وہ لوگ لے رہے ہیں. یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. آج خود تورات اور انجیل جس کو آپ بائبل لوگ کہتے ہیں, یہ آج خود اتنے نسخے اس کے ہیں کہ ان تمام نسخوں کے اندر سے واقعی اصل بات کیا تھی نکالنا ایک بہت مشکل بات ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ نسخہ ہے کس کا؟ کسی نے اپنی طرف سے لکھ کے ڈال دیا. اب کوئی آدمی اس کو مل گیا پرانا, 1000 سال پرانا, تو کسی چیز کے پرانے ہونے سے وہ سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں بھی جھوٹے تھے. کوئی چیز اگر پرانی ہے تو سچی ہوگی ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہر زمانے میں جھوٹے لوگ رہے ہیں. تو اس زمانے میں کسی نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی اور اس کو لکھ کے رکھ دیا, اور آج عیسائیوں کو, یہودیوں کو مل رہا ہے. تو دیکھو یہ بھی ایک ٹیکسٹ مل رہا ہے جو بہت پرانا ہے. معتبر ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. کس کا تھا, کس نے لکھا, ماننے والے نے لکھا, نہیں ماننے والے نے, گمراہ نے, ہدایت یافتہ نے, کچھ نہیں. بس وہ مل گیا لے لو. حدیث میں ایسا نہیں چلتا ہے. حدیث بیان کرنے والا شروع سے لے کے اینڈ تک, محدث سے لے کے اوپر تک, سب کے سب کیسے ہونا چاہیے؟ آتھینٹک ہونا چاہیے, معتبر ہونا چاہیے, ایک دم ان کا کردار, ان کی ہر چیز اعتبار کے لائق ہونا چاہیے, تب جا کر اس بات کو مانا جائے گا, نہیں تو نہیں. ایک بھی آدمی اس سند میں ایسا آ جاتا ہے جو معتبر نہیں ہے, حدیث ایکسیپٹیبل نہیں. اس کے بعد اگر کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو کتنی پاورفل چیز ہوگی آپ سوچئے, وہ خبر کتنی معتبر ہوگی جس کو اتنا پرکھا گیا ہے. لہذا کیا
حدیثوں کی تحقیق ضروری ہے یا نہیں؟ وقت ہمارے پاس کتنا ہے؟ 5 منٹ. کتنے بجے رکنا ہے؟ 5 منٹ میں رکنا ہے. حدیثوں کی تحقیق ضروری ہے یا نہیں؟ یا ایک آدمی ہر حدیث کو مان لے؟ حدیث کے سلسلے میں کئی لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو سرے سے حدیث کو مانتے نہیں، منکرین حدیث. ان کو اہل قرآن کہنا قرآن کی بے حرمتی ہے، کیونکہ اہل قرآن ہمیشہ اہل سنت ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو حدیث کے انکار کرنے والے ہیں، ایک تو وہ جو سرے سے حدیث کو مانتا نہیں ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں اور اس کو چھانتے نہیں ہیں. ایک مانتے نہیں، دوسرے چھانتے نہیں، اور اس میں ایک طبقہ تو ہے جو جانتے ہی نہیں. کیا کریں اب، اللہ رحم فرمائے. کس سے آپ نپٹیں گے؟ آپ سوچئے، اتنی سی زندگی 4 دن کی، اتنے سارے مسائل، پرسنل پرابلم، یہ پرابلم، اس میں یہ ایک مصیبت سے. کہاں سے لائے حدیث؟ ہمارے باپ دادا نہیں سنے، تم کہاں سے بیان کر رہے؟ ارے تمہارے باپ دادا کو اگر نہیں معلوم ہے تو اس میں ہماری غلطی ہے. اگر تمہارے باپ دادا کو نہیں معلوم ہے تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ جاننے والا نہ جاننے والے پر حجت ہوتا ہے، یا نہیں جاننے والا جاننے والے پر ہوگا. کسی آدمی کو اگر کوئی کہے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہوگا، یہاں جاتا، بولے ہم کو تو کبھی سنے نہیں یہ راستہ وہاں جاتا. ارے بھائی میں روز جاتا ہوں وہاں پہ، آپ کو نہیں معلوم تو آپ کا پرابلم ہے. یہ موبائل، اس میں سے بات ہوتی، بات بھی ہوتی ہے. اچھا، تو آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کی غلطی ہے، نہ جاننے والے کی غلطی ہے. جاننے والے کی کوئی غلطی نہیں، سوری مجھ کو معلوم ہے غلطی ہو گئی مجھ سے، تو یہ غلطی اس کی تھوڑی ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جس کو حدیث کا دین میں کیا مقام ہے، بابا کی بات ماننا چاہیے، پیر صاحب کی ماننا چاہیے، فلانے صاحب کی باپ دادا کی ماننا چاہیے. اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. حدیث اگر پیش کی جائے تو کہتے نہیں باپ دادا غلط تھے کیا، یہ کہاں سے لائے تم لوگ. ایک ایسا طبقہ ہے جس کو حدیث کا مقام معلوم نہیں ہے، کہ حدیث سامنے آنے کے بعد چپ ہو جائے، منہ بند کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے. سمعنا و اطعنا، سننا اور ماننا ہے اس کے لیے. ایک وہ طبقہ ہے جو حدیث سرے سے مانتا ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا مانتا ہے، یہ قرآن والا اپنے آپ کو مانتا ہے، جبکہ یہ قرآن والا نہیں ہے. قرآن میں خود اللہ نے نبی کی ماننے کے لیے کہا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی کی بات، نبی کے نام سے کچھ بھی بیان کرو ہم اس کو مانیں گے، اس کو ہم چھانیں گے نہیں، اس کو چیک نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے نہیں معتبر ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معتبر اور غیر معتبر ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں بھی بات معتبر بھی ہو سکتی، نہیں بھی. جیسے آپ کے بارے میں کوئی آدمی سچ اور جھوٹ دونوں بول سکتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ آپ نے چوری کی تو کوئی آدمی کہے گا نہیں کی، اب وہ جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا. بیان کرنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو واقعتاً اس نے چوری نہیں کی ہے، لیکن خبر تو ہے آپ کے بارے میں ایسا کہ ایویڈنس میں لکھا تو جائے گا کہ فلاں نے ان پہ الزام لگایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہوتی ہے. آپ کے نام سے کوئی جھوٹ بیان کر سکتا ہے، اس لیے بیان کرنے والوں کو چیک کرنا ضروری ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. ہم مغرب کے بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ احادیث کی تحقیق کیوں ضروری ہے، راویوں کی تحقیق ضروری کیوں ہے، راوی ضعیف کیوں ہوتے ہیں، حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے. یہ ہماری آخری مجلس رہے گی میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد سوال جواب بھی اگر اس میں موقع ملا تو انشاءاللہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. ابھی مغرب صلاح کا وقفہ ہے، اور صلاح کے بعد انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوگا چائے کے لیے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات صلاح سے فارغ ہونے کے بعد فوراً چائے سے فارغ ہو جائیں، تاکہ وقت مقررہ پر ہی نشست کا آغاز کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.